صہیونی افواج کی غزہ پر بڑے زمینی حملے کی تیاریاں۔ شمالی غزہ میں رہنے والے 11 لاکھ فلسطینیوں کو 24 گھنٹے میں علاقہ خالی کرنے کا الٹیمیٹم۔ اسرائیلی فوج کی لڑائی میں مزید شدت آنے کی تنبیہ۔ غزہ سٹی میں شہری اسی وقت واپس آئیں جب انہیں اجازت دی جائے گی۔ اسرائیلی حکام کا اعلان۔ اسرائیلی طیارے رات بھر غزہ پر آگ برساتے رہے۔ فلسطینی شہداء کی تعداد 1570 ہو گئی، 7000 سے زائد زخمی۔ اسرائیل کا 3 روز میں غزہ کی پٹی پر 6000 بم اور 4000 ٹن بارود گرانے کا اعتراف۔ 2500 سے زائد مکانات تباہ، 30,000 کو نقصان پہنچا۔ بے گھر فلسطینیوں کی تعداد 4,23,000 سے زائد ہو گئی۔ شمالی غزہ سے بڑے پیمانے پر نقل مکانی سے تباہ کن انسانی نتائج نکلیں گے، اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا۔ اسرائیل سے انخلا کا حکم نامہ منسوخ کرنے کا مطالبہ۔ عالمی ادارہ صحت نے 24 گھنٹے میں غزہ سے مریضوں کی منتقلی کو ناممکن قرار دے دیا۔ وینٹیلیٹرز پر موجود شدید زخمیوں کو اسپتالوں سے نکالنے سے ان کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ طبی عملے کو انہیں منتقل کرنے کا کہنا ہی ظلم ہوگا۔ ترجمان طارق جساریو نے واضح کر دیا، سڑکیں اور انفراسٹرکچر تباہ سمیت نقل و حرکت پر پابندی میں دوسرے علاقوں میں منتقل ہونا ناقابل یقین ہے۔ فلسطینی ہلال احمر نے واضح کر دیا، یورپی یونین نے بھی 24 گھنٹے میں انخلا کو ناممکن قرار دے دیا۔ حماس نے اسرائیلی انخلا کے حکم کو جعلی پروپیگنڈا قرار دے دیا۔ شمالی غزہ کے شہریوں سے اسرائیلی وارننگ پر کام نہ دھرنے کی اپیل۔ اسرائیل نے زمینی حملہ کیا تو اس کی فوج کو نیست و نابود کر دیں گے۔ حماس نے خبردار کر دیا، اسرائیلی فوج کا غزہ ڈویژن تباہ کرنے کا دعویٰ۔ آپریشن طوفان الاقصی میں توقع سے زیادہ کامیابی ملی، جلد کئی محاذ کھولے جائیں گے۔ امریکہ، فرانس اور دیگر ممالک کے شہری اسرائیلی فوج کی وردیاں پہن کر جنگ میں شریک ہیں۔ یرغمال بنائے گئے بہت سے اسرائیلی فوجی امریکی اور فرانسیسی شہری نکلے۔ حماس ترجمان کا انکشاف۔ غزہ کو سنگین صورتحال کا سامنا ہے، خوراک اور پانی تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ 50,000 حاملہ خواتین ضروری طبی سہولیات سے محروم ہیں، جن میں سے 5,500 اگلے مہینے میں زچگی سے گزریں گی۔ اقوام متحدہ نے فلسطینیوں کی فوری ضروریات کے لیے 29 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کی اپیل کر دی۔ رقم کا استعمال 12 لاکھ افراد کی مدد کے لیے کیا جائے گا۔ غزہ میں دلخراش مناظر دیکھ کر میڈیا کے نمائندوں کے دل بھی پگھل گئے، آنکھوں سے اشک بہہ نکلے۔ رپورٹرز نے صدمے سے سر پکڑ لیے۔ ترک خاتون صحافی رپورٹنگ کرتے ہوئے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکی۔ امدادی تنظیم کا ڈرائیور فلسطینی بچوں کے زخم دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ غزہ پر اسرائیلی فضائیہ کے حملوں میں غیر ملکی سمیت 13 اسرائیلی مغوی بھی مارے گئے۔ غزہ الدین القسام بریگیڈ کے مطابق لڑاکا طیاروں نے 5 مقامات کو نشانہ بنایا جہاں اسرائیلی قیدی بھی رکھے گئے تھے۔ حماس کا صہیونی فورسز کی جانب سے شہریوں پر بمباری جاری رکھنے پر یرغمالیوں کو ہلاک کرنے کا انتباہ۔ حماس نے 7 اکتوبر کے طوفان الاقصی آپریشن میں 150 کے قریب فوجیوں سمیت اسرائیلیوں کو یرغمال بنایا تھا۔ حماس عسکریت پسندوں کا اسرائیل پر راکٹوں سے نیا حملہ۔ عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے جنوبی ساحلی شہر اسقلان کو نشانہ بنایا۔ اطلاعات کے مطابق 150 سے زائد راکٹ داغے گئے۔ حملوں میں اب تک مرنے والے اسرائیلیوں کی تعداد 1300 سے زائد ہو گئی۔ 24 امریکی اور 188 اسرائیلی فوجی بھی شامل۔ ہجانی صورتحال پر اسرائیلی وزیر اطلاعات گیلارڈ ڈسٹر مستعفی ہو گئی۔ وزیر اعظم نیتن یاہو پر مستعفی ہونے اور جنگ روکنے کا دباؤ بڑھ گیا۔ امریکی وزیر خارجہ کی عمان میں اردن کے شاہ عبداللہ دوم اور فلسطینی صدر محمود عباس سے الگ الگ ملاقاتیں۔ امریکی وزیر خارجہ کے بعد وزیر دفاع بھی اسرائیل پہنچ گئے۔ لائیڈ آسٹن وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات کریں گے۔ اسرائیل نے غزہ پر حملے بند نہ کیے تو جنگ میں نیا محاذ کھل سکتا ہے، ایران نے خبردار کر دیا۔ روس نے اسرائیل کو غزہ میں زمینی آپریشن پر خبردار کر دیا۔ زمینی آپریشن کے دوران بڑے پیمانے پر نہتے شہریوں کی ہلاکتیں ہو سکتی ہیں، جو ناقابل قبول ہے۔ صدر ولادیمیر پوٹن کا جلد سے جلد جنگ بندی پر زور، دونوں فریقوں کو ہر قسم کا تعاون فراہم کرنے کا عزم۔ غزہ میں صہیونی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے۔ اردن میں ہزاروں مظاہرین رکاوٹیں توڑتے ہوئے اسرائیلی سرحد تک جا پہنچے۔ اردنی فورسز کی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ، ترکی، لبنان، عراق، بنگلہ دیش، فرانس سمیت متعدد ممالک میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھی مظاہرہ۔ خانہ کعبہ میں نماز جمعہ کے دوران فلسطینیوں کے لیے خصوصی دعا۔ فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی اور غزہ پر اسرائیلی مظالم کے خلاف کراچی سے آزاد کشمیر تک احتجاجی ریلیاں۔ سیاسی و مذہبی جماعتوں کے کارکنوں، طلباء سمیت زندگی کے ہر شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت۔ کراچی، حیدرآباد، لاڑکانہ، سکھر اور شکارپور کی فضا اسرائیل مخالف نعروں سے گونج اٹھی۔ راجن پور، ملتان، ساہیوال اور سیالکوٹ میں بھی مظاہرے۔ پارا چنار، مانسہرہ اور آزاد کشمیر میں بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔
کوئٹہ، ڈیرہ بگٹی، ڈیرہ لہیار، اوسطا محمد، جھل مکسی، صحبت پور اور بولان کے شہری بھی اسرائیلی بربریت کے خلاف سراپا احتجاج۔ مسلمانوں کو مسجد الاقصی کی آزادی کا مشن سب سے زیادہ عزیز ہے۔ یہودی اسرائیل کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن مسلمان غزہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ امیر جماعت اسلامی کا لاہور میں ریلی سے خطاب۔ نواز شریف آ رہا ہے، مہنگائی سے نجات اور معاشی بحالی کا حل بھی ساتھ لا رہا ہے۔ مریم نواز کی پارٹی عہدیداروں سے گفتگو۔ پارٹی قائد کی 4 برس بعد واپسی کی تیاریاں بھی جاری۔ سابق وزیر اعظم ایئرپورٹ سے بذریعہ ہیلی کاپٹر جلسہ گاہ آئیں گے۔ پارٹی نے 21 اکتوبر کو مینار پاکستان میں جلسے کے لیے ضلع انتظامیہ سے اجازت مانگی۔ لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو متبادل جگہ پر جلسے کسی کو نئی درخواست دینے کا حکم دے دیا۔ جسٹس راہیل کامران مارکس دیے کہ پی ٹی آئی کو لیبرٹی چوک میں جلسے کی اجازت نہیں تو پھر کسی اور جماعت کو اجازت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف فیصلے پر نظر ثانی اپیل دائر۔ ایڈوکیٹ فاروق ایچ نائک نے عبدالجبار کی طرف سے نظر ثانی اپیل دائر کی۔ سپریم کورٹ نے سنے بغیر نیب ترامیم کے خلاف فیصلہ دیا، درخواست میں موقف۔ متحدہ عام انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی، ایسا کوئی فیصلہ نہیں کریں گے جس کا خمیازہ بھگتنا پڑے۔ پہلے سے زیادہ متحد ہیں، آنے والا وقت ایم کیو ایم پاکستان کا ہی ہے۔ مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس۔ کرکٹ ورلڈ کپ کے 11ویں میچ میں بنگلہ دیش کا نیوزی لینڈ کو جیت کے لیے 246 رنز کا ہدف۔ مشفق الرحیم کی 66 رنز کی شاندار اننگ۔ کپتان شکیب الحسن نے 40 رنز بنائے۔ محمد اللہ کا 41 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ جواب میں نیوزی لینڈ کی بیٹنگ جاری، 5 اوور میں 15 رنز بنا لیے۔ ایک کھلاڑی پویلین لوٹ گیا۔ ورلڈ کپ کرکٹ کے سب سے بڑے مقابلے کا سب کو انتظار۔ روایتی حریف پاکستان اور بھارت کل ٹکرائیں گے۔ قومی ٹیم کی احمد آباد میں بھرپور پریکٹس۔ بابر اعظم بھارت کے خلاف ورلڈ کپ میں کبھی نہ جیتنے کا ریکارڈ توڑنے کے لیے پرعزم۔ شاہین آفریدی پر بھرپور اعتماد کا اظہار۔ کپتان کو بھارت کے خلاف مقابلے کے لیے نسیم شاہ کی یاد آنے لگی۔ پاکستان کے سری لنکا کے خلاف میچ جیتنے والی ٹیم برقرار رکھے جانے کا امکان۔ بھارت کے خلاف میچ میں قومی ٹیم میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں۔ نگراں وزیر اعظم سے گورنر اور نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ملاقاتیں۔ امن و امان کی صورتحال سمیت دیگر امور پر بریفنگ۔ انوار الحق کاکڑ کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن سہولت اور تعاون کی یقین دہانی۔ نگراں وزیر اعظم کی سابق صدر غلام اسحاق خان اور ایف سی کے شہید کمانڈنٹ صفوت غیور کی قبر پر حاضری، فاتحہ خوانی کی اور پھول چڑھائے۔ گوادر کے شہری 1 ماہ سے پانی سے محروم۔ آل پارٹیز اور انجمن تاجران کی کال پر تمام مارکیٹس اور کاروباری مراکز بند جبکہ سڑکیں سنسان ہیں۔ محکمہ پبلک ہیلتھ اور گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی ذمہ دار قرار۔ روپے کی قدر مزید بڑھ گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 8 پیسے سستا، قیمت 277 روپے 50 پیسے ہو گئی۔ اوپن مارکیٹ میں 1 روپے کمی سے ڈالر 277 روپے کا ہو گیا۔ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان۔ 100 انڈیکس 300 پوائنٹس اضافے سے 49,000 پوائنٹس کی حد عبور کر گیا۔ عوام کے لیے خوشخبری، ڈالر سستا ہونے سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان۔ پیٹرول فی لیٹر 38 روپے اور ڈیزل کے نرخوں میں 20 روپے فی لیٹر تک کمی کی توقع۔ حکومتی کوششوں کے باوجود مہنگائی تھم نہ سکی۔ 0.30 اضافے سے شرح 38 سے بھی اوپر جا پہنچی۔ رواں ہفتے 17 اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بڑھی۔ ملک میں مہنگائی، بے روزگاری اور بدامنی کے باعث دل برداشتہ اعلیٰ تعلیمی یافتہ افراد ملک چھوڑنے پر مجبور۔ 2023 کے 8 ماہ میں 2,261 ڈاکٹرز، 5,500 انجینئرز اور 5,276 اکاؤنٹنٹ بیرون ملک منتقل ہو گئے۔ پاک چین دوستی کی لازوال مثال، سی پیک منصوبے کو 10 سال مکمل۔ 10ویں سالگرہ پر تاریخی DRI جائزے کے لیے جامع دستاویز جاری۔ سی پیک منصوبے میں پشاور کراچی موٹر وے، قراقرم ہائی وے فیز 2، لاہور اور اورنج لائن میٹرو شامل۔ گوادر پورٹ ترقی کی نئی منازل طے کر رہا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا گردوارہ جنم استھان کا دورہ۔ محسن نقوی نے بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا۔ متعلقہ حکام کو بہترین انتظامات کرنے کی ہدایت۔ خیبر پختونخوا میں آئندہ 5 دن تک برسات کی پیشگوئی۔ بارش برسانے والی مغربی ہوائیں آج سے ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہوں گی۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان میں اتوار سے برفباری کا امکان۔